اپنی زندگی میں ذمہ داری کا چارج خود سنبھالنا، جی ایڈوانس تیاری کے ساتھ، اور انجام سوچ کر آغاز کرنا، اور ترجیحات کا تعین کر لینا کہ کیا پہلے کیا بعد میں، اور باہم ایک دوسرے کی تال میل میں ایک تعاون کے پر یقین رکھنا، اعتقاد رکھنا کہ دونوں کی جیت میں ہی سب کی جیت ہے، اور پہلے دوسرے کی بات کو غور سے سننا سمجھنا اور پھر اپنا نقطہ نظر دینا، جی اور پھر ایک ٹیم ورک کی طرح آپس میں تال میل رکھنا اور نتائج کو پروڈیوس کرنا، ایگزیکٹلی اور پھر یہ سب کچھ بہتر بنانے کے لیے روزانہ نئے سرے سے لرننگ کے ڈور اوپن کرنا اور اپنے آپ کو نئی لرننگ سے روشناس کرتے چلے جانا۔ جی یہ سب کچھ ملا کر اگر ہم اپنی زندگی میں ہر روز اس پیرامیٹر پر اپنی زندگی کے پچھلے دن کو پرکھنا شروع کریں تو یقیناً کچھ نہ کچھ گروتھ ہماری روزانہ کی بنیاد پر ہو سکتی ہے۔ تو ہم سیکھنے کا جو عمل ہے وہ اسی وقت شروع کر سکتے ہیں جب ہمارے اندر یہ خام خیالی نہ ہو کہ ہمیں تو سب پتہ ہے۔ زیادہ تر لوگ اس ٹریپ میں آ جاتے ہیں، جب تھوڑا بہت سیکھ لیتے ہیں تو ڈائجسٹ کئی دفعہ نہیں ہوتا، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں تو سب پتہ ہے، یا تھوڑے پتہ ہونے پر ہی یہ خیال سا ہمیں تنگ کرنے لگتا ہے کہ میں نے تو سب کچھ جان لیا، سیکھ لیا۔ تو یہ جو سب کچھ جان لینے کا گمان ہے، یہ ایک ایسا سراب ہے جس کے اندر کھو جانے کے بعد انسان کی ترقی پھر رک جاتی ہے۔ ٹرو، اٹس اے ٹریپ ایکچولی۔ تو اس ٹریپ میں نہیں پڑنا، اس ٹریپ میں نہیں پھنسنا، کیونکہ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ مجھے سب پتہ ہے، تھوڑا پتہ چل جانے کے بعد جی تو پھر آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ بالکل، وہیں پہ ہی آپ کا سٹاپ ہے، یعنی میں سب جانتا ہوں اصل میں کچھ نہ جاننے کی دلیل ہے۔ جی، اور یہ میں نے کہیں پہ پڑھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا مجھے سب پتہ ہے اور میں سب جانتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت سخت تکلیف میں ہے، کیونکہ وہ ہے جو کہ بیسیکلی کچھ نہیں جان پایا۔ کسی کو پرکھنے کے لیے اس کے بیان کا جائزہ لے لیا جائے تو بآسانی اس کے نظریات، خیالات اور دوسروں کو دیکھنے کی نظر کا ہمیں بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ کوئی دوسرا اپنے مختلف ملنے والوں کے بارے میں کن الفاظ میں ذکر کرتا ہے، اپنے بارے میں کن الفاظ میں ذکر کرتا ہے، اور اپنے ارادوں کو پورا کرنے کی اسٹریٹجی کیا اناؤنس کر رہا ہوتا ہے، ان تینوں چیزوں سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کوئی دوسرا کس طرح کا انسان ہے۔ جی اگر کوئی بڑے ایک زوم کے ساتھ یہ لوگوں کے ساتھ ہونے والی بات چیت کو بتا رہا ہو کہ اس نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، اور پھر میں نے اسے لاجواب کر دیا، یا میں نے اس کی گفتگو کو جیت لیا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، یعنی اگر اس کی بات کا خلاصہ یہ ہو کہ میں اور وہ بات کر رہے تھے تو اسے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی اور میں نے اسے سمجھائی، اور وہ اس کی شخصیت کو، دوسرے کی شخصیت کو چھوٹا کر کے پیش کرے اور خود اپنے آپ کو بڑا کر کے پیش کرے، تو ایک تو یہ اس کی شخصیت کا کافی حد تک اندازہ ہو گیا۔ جی پھر دوسری چیز یہ کہ وہ اپنے آپ کو کس نظر سے بتاتا ہے۔ اگر اس کی گفتگو میں آپ کو میں بہت زیادہ ملتی ہے اور اس کو وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مجھے تو بہت پتہ ہے یا ایون سب کچھ ہی پتہ ہے، تو یہاں سے بھی آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے سیکھنے کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے زندگی میں آگے بڑھنے کے ارادوں کو پورا کیسے کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ ارادے یا اپنی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے میں آپ کو محتاط نظر نہیں آتا، بلکہ وہ جیسے بھی ہو وہ اس ارادے کی تکمیل کو، جس میں کہ کسی دوسرے کی حق تلفی ہو تب بھی، کسی کی عزت پامال ہو تب بھی، اپنی اس ارادے یا خواہش کو پورا کرنے کا عندیہ دے رہا ہے، جی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو پالیسی ہے وہ ون ون والی نہیں ہے، وہ ون لوز والی ہے۔ اس کو اس سے پرواہ نہیں ہے کہ کوئی کسی دوسرے پر کیا گزرے گی۔ جی جی تو اس کامیابی کو پھر کامیابی تو نہیں کہتے۔